لیکن میرے نوجوانوں، ایک غیرت کی بات یہ ہے، ایسے ہی آج کے وقت کے اندر اہل بیت کے بارے میں کم بیان کرنے کی وجہ سے کچھ ناسبی ذہن کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کی عظمت تو جان رہے ہیں، لیکن اہل بیت کا جب تذکرہ کر کے ان کی شانیں بیان کی جائیں تو ان کے منہ کھلے رکھ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا جب امام حسین ابن علی کی کرامت بیان ہو تو ان کا منہ پھٹ جاتا ہے کہ ایسے بھی ہوا ہے. سر حسین نے باتیں کی ہیں، امام حسین کے سر اقدس سے کیا اتنے دن تک تازہ خون ٹپکتا رہا ہے؟ ابے دنیا کے سارے پیر جس کے قدموں کی دھول پہ قربان ہے، اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، واہ سبحان اللہ. رافضیت کا تم بہت چرچا کرتے ہو، لیکن ناسبیت بھی اہل سنت میں برداشت نہیں کی جائے گی. علی کے بچوں کا سر کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، صبح قیامت تک اونچا رہے گا. علی کے ایک ایک لال پر اہل سنت کا ایک ایک بچہ قربان ہے. سبحان اللہ. جانتے ہو کون حسین ابن علی ہیں؟ ارے جس کا ایک بیٹا بغداد میں پیدا ہو جائے تو جا کر کے آنے والے طوفان کو اپنے عصا سے روک کے واہ واہ واہ. جس کا ایک بیٹا منبر پر بیٹھے تو کہہ کے اٹھتا ہے جس نے میرا قدم نہ لیا وہ ولی نہیں ہو سکتا. واہ سبحان اللہ. جس کا ایک بیٹا جو چل کر مصطفیٰ کی بارگاہ سے اجازت لے کر اجمیر معلیٰ آئے سارے انا ساگر کو کاسے میں سمو کے دکھا دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جس کا ایک بیٹا نگاہ جلال خود اپنے رشتہ دار پہ ڈال دے، جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، جسے صابر علاء الدین کلہری کے نام سے جانا جاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جس کا ایک بیٹا اسی کرناٹک میں آ کے بس جائے تو سارے کرناٹک پر حق کا اجالا کر دیتا ہے، جسے دنیا بندہ نواز کہتی ہے. ارے جس کے بیٹوں کا دنیا قیامت تک جواب نہیں لا سکتی، اس حسین ابن علی کی شان ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون حسین ابن علی؟ مائیں قیامت تک اولادیں جنے تو حسین ابن علی کے سینے کے بال بھر کوئی پیدا نہیں کر سکتی. وہ حسین ابن علی کہ جس کے خون کے ایک ایک قطرے پر دنیا کے اندر ایمان کے اجالے ہوئے ہیں. کون حسین ابن علی؟ تو اگر کسی کو زیادہ چل مچی ہو کہ اہل بیت کے اوپر زیادہ بکواس کرے نا تو اپنی زبان منہ میں ڈال کر واپس اندر حلق تک کھینچ لے. اس وجہ سے کہ اگر اہل سنت میں رافضیت برداشت نہیں کی جا سکتی تو اہل سنت میں ناسبیت بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. یہاں کھلا سینہ اہل بیت رسول اللہ کے لیے بھی ہے اور مصطفیٰ کے سارے صحابہ کے لیے بھی ہے. نہ کوڑ کسی ایک صحابی سے اور نہ دل میں کسی قسم کی کھسک اہل بیت کے کسی ایک فرد سے ہے. رسول اللہ کے گھر والے بھی اچھے ہیں، رسول اللہ کے در والے بھی اچھے ہیں. جو گھر والا ہے وہ بھی ہمارا، جو در والا ہے. تو بغاوت کی بو اگر آئے نا تو خیر مناؤ اپنی جانوں کے ساتھ. حسین ابن علی کوئی چھوٹا نام نہیں دنیا کی ہستی کا. جس کے بیٹوں میں امام زین العابدین علی سجاد ہو، جس کے بیٹوں میں حضرت باقر ہوں، جس کے بیٹوں میں موسیٰ کاظم ہو، جس کے بچوں میں حضرت جواد ہو، جس کے بچوں میں علی تقی ہو، جس کے بچوں میں علی رضا ہو، جس کے بچوں میں علی نقی ہو، جس کے بچوں میں حسن عسکری ہو. ارے سلسلہ پورا غوث اعظم کا ہے، سارے غوث اعظم ہیں. ارے جس کے بچوں کو اللہ غوثیت عظمیٰ کا تاج پہنا دے اس حسین ابن علی کی بات کرتے ہو. یہ منہ اور مسور کی دال کوئی ناسبیت کا اگر جملہ لے کر آئے اہل بیت کے بارے میں تو کان کھول کے سن لے. اہل بیت اعظام سے اہل سنت کی محبت نام کے ڈھکوسلی چیز نہیں ہے. اہل سنت کے ایک ایک بچے کے لیے، اہل سنت کے ایک ایک بچے کے سینے میں اہل بیت رسول اللہ کی محبت کا جام موجود ہے. ہاں، نہ رافضیت قبول ہے، نہ ناسبیت قبول ہے، نہ خارجیت قبول ہے. اس وجہ سے کہ یہ اہل سنت ہے، یہاں بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. امیر معاویہ کا بے شک مقام اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے ہر تقریر میں کہا ہے حضرت امیر معاویہ مولا علی کے برابر کبھی نہیں ہے. ارے علی علی ہے، علی کی عزت و شان اور ہم پلہ صحابہ میں تین کو چھوڑ کر کے کوئی آگے بڑھا نہیں. علی سے آگے صرف تین گئے، عثمان، عمر، ابو بکر. باقی جتنے ہیں پیچھے سعد ہیں، پیچھے ہیں سعید ہیں، پیچھے ہیں جبیر ہیں، پیچھے ہیں حنظلہ ہیں، پیچھے ہیں کاکا ہیں، پیچھے ہیں مثنیٰ ہیں، پیچھے ہیں شرحبیل ہیں، پیچھے ہیں سعد و سعید ہیں، پیچھے ہیں اصحاب بدر ہیں، پیچھے ہیں احد ہیں، پیچھے ہیں خندق ہیں، پیچھے ہیں خیبر ہیں، پیچھے ہیں سارے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں.
تو اگر علی کے مقام کو کوئی لا کر کے کہے کہ نہیں برابر ہیں تو بھائی یہ اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت کا مطلب یہ ہے امیر معاویہ کی عزت بحیثیت صحابی کاتب وحی خال المومنین کی حیثیت سے کرنا امت پہ واجب ہے، لیکن علی کی محبت کا مقام اپنی جگہ ہے، علی کی الفت کا مقام اپنی جگہ ہے. تو یہ ستھرا راستہ ہے. اہل سنت کے اس پاکیزہ راستے کو سمجھو اور اس پر عمل کے لیے اپنی زندگی میں ایسے ڈٹ جاؤ کہ نہ اہل بیت کے بارے میں اتنا کوڑ آئے تو برداشت ہو، اور نہ صحابہ کے متعلق اتنی سی کھسک کوئی اگر زبان پہ لائے تو برداشت ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تب پھر کہو گے تو مزہ آئے گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ورنہ نہ صحابہ کا مرتبہ سمجھ میں آئے نہ اہل بیت کا مرتبہ سمجھ میں، اور یوں ہی چیختے رہو اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا. وہ سنی تو بنا ہی نہیں، کہے کا اہل سنت بھائی؟ پہلے سنی تو بن، سمجھ تو صحیح کہ صحابی کا مرتبہ کیا، اہل بیت کا مرتبہ کیا، صحابہ میں ترتیب کیا، فضیلت کیا، افضلیت کیا، صدیق کون، عمر کون، عثمان کون، علی کون، گھر والے کون، در والے کون، مقام و مرتبہ کیا، کون رسول اللہ کا سچا، کون رسول اللہ کا باغی، کون گھر کی وفاداری میں زندگی قربان کر دے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، یہ تو ہوئی ناسبیت کی، اس وجہ سے کہ ضروری ہے آج یہ بات کہی جائے. آج بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کی داستان جھوٹی ہے. شرم کرو یار، کچھ تو اپنی زبانوں پہ حیا کرو، لگام تو دو. کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کربلا کی داستان جھوٹی ہے؟ اور فیصد لگا رہے ہیں کہ اتنے فیصد صحیح ہے، اتنے فیصد غلط ہے. اگر آپ کا علم ہے، آپ محقق ہیں، اللہ نے آپ کو ذوق دیا ہے تحقیق کا، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ واقعات کی تحقیق کیجئے، نشاندہی کیجئے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ واقعہ غلط ہے. آپ نشان لگائیے. اگر اللہ نے آپ کو علم کا اتنا بڑا کوہ ہمالیہ بنایا ہے، اگر آپ کے سینے میں دلیلوں کا اتنا انبار اللہ نے دیا ہے، تو تحقیق کیجئے اور بتائیے کہ یہ واقعہ غلط، یہ واقعہ غلط، یہ واقعہ غلط، اور یہ صحیح، یہ صحیح، یہ صحیح. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کربلا کو فلمی داستانوں سے تشبیہ دی جائے، کربلا کو جھوٹا کہا جائے، کربلا کو فیصد لگا کے گنا جائے کہ اتنا صحیح، اتنا درست، اتنا غلط، اتنا اچھا. ہم نے کہا کہ اگر رافضیوں کے اور ذاکروں کے بارے میں بولتے ہو تو ان سے ہمیں غرض نہیں. اگر سنی مولاناؤں کی تقریر پر 90% کہتے ہو تو قابل گرفت ہے. کیونکہ مستند کتابوں میں سر الشہادتین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے لے کر کے حضرت جلال الدین فقیہ ملت تک سب نے معتبر روایات کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام پاک کا مکے میں رہنا، مکے میں خط کا پہنچنا، وہاں سے مدینے میں رہنا، مدینے کے والی کا بلانا، مدینے سے روانہ ہونا، سلام آخری پیش کرنا، نانہ جان کی بارگاہ میں مکہ میں ایام حج میں آنا، حج ادا کیے بغیر مکۃ المکرمہ میں صرف امت کی فکر کرتے ہوئے مکہ سے روانہ ہونا، کربلا معلیٰ پہنچنا، وہاں سے اس طریقے سے بے شمار واقعات جو مستند کتابوں سے نکال کر کے علماء حق نے لکھے ہیں. تو کیا علماء حق کا بیان 90% غلط ہے، یا تمہاری مراد ذاکروں کی ہے؟ مراد متعین کیے جائے. اگر ذاکروں کی ہے تو ان سے ہمیں غرض نہیں، اور اگر اہل سنت مراد ہیں، اہل سنت کے مفتی، اہل سنت کے علماء مراد ہیں، تو آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ نازیبا جملہ نہ استعمال کریں، بلکہ یہ جملہ کہیں کہ میری تحقیق کے حساب سے فلاں روایت غلط ہے، فلاں روایت غلط ہے، فلاں روایت غلط ہے. علماء حق مانے، پھر وہ اپنی تحقیق کریں گے. لیکن کربلائے معلیٰ کے بارے میں ایسا ہلکا جملہ سنی کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے کہ یہ جملے بڑے خطرناک ہیں. جہاں صحابی کے بارے میں کوڑ آئے تو رفظ چلا آتا ہے، وہاں پھر اہل بیت کے سینے اور اہل بیت کے تعلق سے سینے میں اگر کوئی ہلکی سی کھبن آ جائے نا تو پھر یہ بھی بڑی دور تک لے جاتی ہے. تو اسی لیے ہر ایک سنی کو اپنے گریبان میں بڑا غور سے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں. اللہ توفیق دے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. تو اس وجہ سے خدا توفیق دے ہمیں اور آپ سب کو.